بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خیر داؤد علیہ السلام کی تو کیا بات ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے، اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، جب وہ ذکر کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے۔ اور یہاں کوشش کی گئی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے تراجم میں، تفاسیر میں، کہ وہ پہاڑ زبان حال سے ذکر کیا کرتے تھے، پرندے ابزان حال سے۔ بھئی زبان حال سے تو ہر شے ہمہ وقت ذکر کر رہی ہے، پھر اس میں داؤد علیہ السلام کی تخصیص کہاں سے آ گئی؟ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات پوری میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات پوری میں جو چیز اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ رہتی نہیں ہے۔ دریا ذکر چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے، پہاڑ چھوڑ دے گر جاتا ہے، سورج چھوڑ دے تو اندھا ہو جائے جھڑ جائے، چاند چھوڑ دے تو تاریک ہو جائے، ہوا چھوڑ دے تو رک جائے۔ فرمایا اِن مِّن شَيْءٍ، ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو وجود ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو۔ تو ذکر تو ہر شے ہر وقت کرتی ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کی تخصیص کیا ہے؟ ان کی تخصیص یہ ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی پرندے بھی زبان کال سے بول کر ان کے ساتھ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پرندے بھی زبان کال سے بول کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے، ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے اور پہاڑ ذکر کر رہے ہیں اور دریا ذکر، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم کرنے والے ہیں بے وقوف، جو ہم کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تمہاری عقل کی بات نہیں ہے، یہ ہماری قدرت کی بات۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم کرنے والے تھے، جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری عقل کی بات نہیں ہے کہ پہاڑ کیسے اللہ اللہ کرتے تھے، پرندے کیسے کرتے تھے۔ فرمایا یہ ہم کنا فاعلین، یہ ہم کرنے والے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے بطفیل انبیاء ان کے متبعین کو بھی یہ قوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بے شمار روایات ملتی ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اب تک مکہ مکرمہ کے ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو قبل نبوت بھی مجھ پر سلام کیا کرتے، میں ان درختوں کو دیکھ کر پہچان جاتا ہوں جو مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے۔ تو شجر و حجر بھی اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، اپنی ان کی ایک شب ہجرت۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی طرف جب حضور متوجہ کہ اس سے گزر جائیں گے تو اس نے پناہ میں اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو ایذا ہوگی، مشرکین آپ کے پیچھے ہیں، مجھے اس غضب سے بچا لیجئے کہ کہیں مجھ پر آپ پر کوئی تکلیف آئے، آپ مجھ پر نہ آئیے۔ دوسرے نے عرض کی یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ مجھ پر قدم تو رکھیں، آپ ادھر سے آئیے۔ اب یہ باتیں پہاڑ کر ہی رہے ہیں، ساری روایات میں ملتی ہیں، حضور اس کی طرف سے تشریف لے گئے۔ ایسے اہل اللہ ملتے ہیں ان کے اذکار میں، تذکرے میں، جو جڑی بوٹیوں سے باتیں کرتے تھے کہ بھئی تمہاری تاثیر کیا ہے، تم کس مرض کی دوا ہو۔ ایسے اتباع گزرے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے بات کر لیتے تھے کہ اے تم جو کھڑی ہو تم کس مرض کی دوا ہو، کیسے استعمال کیا جائے تم۔ ایسے بھی گزرے ہیں۔ میں حضرت جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو قاضی ثناء اللہ مرحوم
قاضی صاحب بھی تھے. تو ایک ذمہ دار کی بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ فوت ہو گیا، اس کی اطلاع. حضرت نے فرمایا نیک آدمی تھا. تو قاضی صاحب کہنے لگے حضرت وہ نماز روزہ تو کرتا نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں نیک تھا. حضرت نے فرمایا بااثر تھا، دولت مند تھا، طاقتور تھا، اور برائی نہیں کرتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا. تو قاضی صاحب وہ دور گیا جب کوئی نیکی کرتا تھا نیک کہلاتا تھا، اب جو برائی نہ کرے ہم اسے نیک کہتے ہیں. حضرت نے جواب یہ دیا کہ بااثر آدمی تھا، لوگوں کو ایذا دینے کی طاقت رکھتا تھا لیکن نہیں دیتا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا. تو قاضی صاحب وہ دور گیا جب لوگ نیکی کر کے نیک کہلاتے تھے، اب تو جو برائی نہ کرے ہم اس کو نیک کہتے ہیں. تو حضرت تو کسی اپنے مسئلے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو قاضی صاحب مجھے بتانے لگے کہ اس کی بیٹھک میں نے ایک کچھ وقت گزارا تھا وہاں. مجھے حضرت نے بھیجا تھا، میں گیا تو وہاں مجھے بیٹھنا پڑا. تو وہ بیٹھک کی جو لکڑیاں تھیں چھت میں چڑھی، وہ مجھے کہنے لگیں قاضی جی وہ بھی لکڑیاں ہیں جو مسجدوں میں چڑھی ہوئی ہیں، اور رات دن اللہ اللہ ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے اور مزے کر رہی. ایک ہم ہیں کہ یہاں ذمہ داروں کی بیٹھک میں ہیں اور رات دن بدکاری کے نظارے دیکھتی. تو کہتے ہیں میں نے ان لکڑیوں سے بھی کہا تھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ بندہ تو اچھا ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے حضرت جی کی بات کو آگے بڑھایا کہ مجھے یہ تجربہ ہوا تھا. تو وہ لکڑیاں کہنے لگی نہیں وہ خود تو ایسا نہیں ہے، اس کے بھتیجے بھانجے بڑے بدماش ہیں، وہ یہاں عورتیں لے آتے ہیں اور بدکاری کرتے ہیں. تو بھئی ایسے لوگ تو ہم نے بھی دیکھے ہیں جن سے پتھر بھی باتیں کرتے تھے، لکڑیاں بھی باتیں کرتی تھیں. اگر اولیاء اللہ سے ہو سکتی ہے تو نبی کے ساتھ پہاڑ ذکر کرتے تھے تو اس میں کیا تعجب. اور فرمایا کننا فاعلین، یہ کرنے والے تو ہم ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ